قانون کو ایکسسٹنس اور ایک اچھے معاشرے میں پرامن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ سنتے ہیں کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، یا یہ مفتی کا قول ہے، یا یہ شرعی حکم ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کے معنی کیا ہیں؟ آئیے آج گلوبل 360 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فقہ کہتے کس کو ہیں۔ فقہ ان لٹرل سینس مینس انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ بوجھ کسی چیز کا جاننا، اور یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ کسی چیز کو سمجھانا۔ ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ they have hearts but understand not with them 7179۔ یہاں پہ آگے جانے سے پہلے یا ٹیکنیکل ڈیفینیشن اصطلاحی یا میننگ ہم دیکھنے سے پہلے ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ شریعہ کہتے کس کو ہیں۔ شریعہ ان سمپل ورڈز کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا لا گیور کا ہر معاملے میں ایکشنز، خواہ فیتھ اپنے سبجیکٹس کو ایڈریس کرنا، خواہ وہ کسی بھی پروفٹ سے ہوتا ہوا آئے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین اور انبیاء ہیں، یعنی آپ یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے ذریعے سے کوئی بھی شرعی حکم یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو، مثلاً کہ میری ذات پہ ایمان لے کر آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، یا عمل یہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، یہ سب شرعی حکم ہیں، یعنی ڈیوائن ورسز کو آپ شریعہ کہہ سکتے ہیں۔ شریعہ ایک براڈر اور وسیع ٹرم ہے، جبکہ فقہ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں اصطلاح میں یاد رکھیے کہ ارلیئر جورسٹ جس میں امام ابو حنیفہ بھی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ فقہ ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، یعنی کہ فقہ ہے اپنے دوسروں کے حقوق کے متعلق جاننے کو۔ جو ارلیئر جورسٹ تھے انہوں نے فقہ کو ایک براڈر ٹرم میں لیا، مطلب انہوں نے فقہ کو کہا کہ ایکشنز بھی ہیں، بلیف بھی ہیں، لیکن بعد کے جورسٹ نے ڈویژن کر دی کہ کچھ چیزوں کو علم الکلام کے ساتھ خاص کر دیا، کچھ چیزوں کو علم الفیت کے ساتھ جن کو جوڑ دیا گیا، اور جو ایکشنز ریلیٹڈ تھے، اب ہم ڈیفینیشن جو فقہ کی ٹیکنیکل بنتی ہے وہ یہ ہوگی کہ فقہ از دی نالج آف شرعی احکامز ریلیٹنگ ٹو دی ایکشنز آف دی سبجیکٹ ڈرائیو تھرو دی سورسز اور ایویڈنسز۔ آئیے تھوڑا سا ہسٹری اور اس کی جو پروف آف فقہ ہمیں ملتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو میں سورسز سے، وہاں سے لیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام دی قرآن کریم، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اطاعت کرے جاننے والوں کی۔ اب جاننے والوں میں فقہاء نے اس سے لیا کہ علم کو، اب ہمیں پتہ ہے کہ سننا جو ہے وہ قرآن کو کلیریفائی کرتی ہے اور سمجھاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے مزید بھی کچھ مقامات پر فرمایا حدیث میں کہ ایک فقیہ 1000 عبدوں پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی شرعی احکام کا جاننا اتنا ضروری ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو جب یمن میں قاضی یا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو ان کو سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں قرآن سے رجوع کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں حکم نہ ملے، انہوں نے کہا کہ میں سنت پہ عمل کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا میں اپنی سمجھ سے مسئلہ نکالوں گا۔ تو حضور پاک نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں سے ہمیں فقہ یا فقہ کا ہونے کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ اچھا آئیے آگے چلتے ہیں کہ ضرورت فقہ کی کیوں ہوتی ہے، فقہ لازمی کیوں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم مسلمان یا اسلامی پوائنٹ سے بات کریں گے تو فقہ دین اور دنیا کی کامیابی کا لیے ضروری ہے۔ فقہ وہ مسائل انسان کے ایکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خواہ وہ مالی ہوں، خواہ وہ انٹرنیشنل ہوں، اب خواہ وہ کسی کے فیملی میٹرمونیل ریلیشن شپس ہوں یا خواہ وہ ٹرانزیکشنز ہوں، ہر چیز میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا عبادت کے جو مسائل ہیں، عبادت پہ یقین ہونا یہ شاید فقہ میں نہ آئے، لیکن عبادت کے مسائل، وضو، نماز کے، یہ سب فقہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فقہ ہمارے لیے لحظہ لحظہ اور لمحہ لمحہ ہر مسائل ہمارے لیے فقہ کے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم معاشرے میں رہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ فقہ کا جو مکلف ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ہیومنز ہوتے ہیں یا جنات کو بھی کہا جاتا ہے اگر آپ بلیف رکھتے ہیں۔ آئیے آگے تھوڑا سا جاتے ہیں۔ ہم فقہ تو پڑھتے ہیں لیکن فقہ، اب اصول فقہ بھی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اصول فقہ جو ہے وہ بیسیکلی فقہ ہی کی اسٹڈی ہے، یا فقہ کے مسائل یا میتھڈولوجیز یا میتھڈز
پروسیجر جو ہر فقہا لاتے ہیں وہ ان کا جاننے کو کہا جاتا ہے، ان کو سمجھنے کو کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ورڈ یوز کیا فقہا۔ فقہا کون ہوتے ہیں؟ یقیناً فقہ کو جاننے والے، ان پر بات کرنے والے۔ ہم مشہور نام سنتے ہیں امام ابو حنیفہ کے، ہم مشہور نام سنتے ہیں امام شافعی کے، امام مالک کے، امام جعفر صادق کے۔ یقیناً یہ سب بڑے ہیں اور ان سب نے فقہ میں بڑا نام ہے ان کا، لیکن صحابہ بھی فقہا تھے۔ مشہور فقہا صحابہ میں جیسے ہم نام لیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ ان کی ایک مثال، انہوں نے کس طرح کے، جب ہمیں قرآن میں شراب نوشی پر سخت سزا انہوں نے نہیں ملتی، حدیث میں مختلف سزائیں ہیں، کہیں 40 کہیں 80 کوڑے، حضرت علی نے اس کو 80 فکس کیا۔ اینالوجی، قیاس جو ایک اہم سورس ہے، کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ قذف یا انچیسٹڈی کا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ نے اس پہ، حضرت علی نے اس سے مأخذ کیا کہ شراب پی کے انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے تو وہ اس طرح کے الزام لگا سکتا ہے، لہٰذا مقاصد شریعہ یا ان چیزوں کا تقاضا ہے کہ یہ سزا فکس کی جائے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام ہی فقہا کرام تھے اور انہی سے آگے تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ فقہ اور فقہا کی لمیٹیشنز بھی آتی ہیں۔ کچھ فقہا تھے وہ مطلق تھے، کچھ جو تھے وہ مفتی بنے جو انہی کے مذہب سے مسائل کو تخریج کرتے تھے یا کچھ بیان کرتے تھے، اور جو لے مین ہوتا ہے یا جو عام کلائنٹ ہوتا ہے اس کو فقہ میں تقلید یا مقلد کہا جاتا ہے۔ سورسز آف فقہ پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ فقہ آخر میں مسائل نکالتا کہاں سے ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید سب سے اہم اور بڑا سورس ہے۔ قرآن مجید میں گو کہ قرآن میں جو لاء کے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ منیمم ہیں، تھوڑی ہیں، مگر ساتھ سننا کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو ان کو ڈیٹیل سے آگے ایکسپلین بھی کرتی ہے اور بتاتی بھی ہے۔ ایسے ہی اینالوجی، قیاس، یہ بھی ایک سورس یا میتھڈ کے طور پہ لیا جاتا ہے پرائمری میں، اور اسی طرح اجماع، کسی بات پہ امت کی کثیر یا میجورٹی یا سب ہی کا جمع ہو جانا اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اسی طرح استحسان ہوتا ہے یا مصالح مرسلہ ہوتا ہے یا مقاصد شریعہ کے ذریعے کسی مسائل کو لینا ہوتا ہے، تو یہ مختلف فقہا کے نزدیک مختلف ہوتی ہیں۔ بیسیکلی حقیقت اور جو مقصد شریعہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا اور اپنے لیے آسانی اس دنیا میں پیدا کرنا، اور فقہ اسی کے گرد گھومتی ہے اور اسی طرح مسائل اخذ کرتی رہتی ہے۔ آئیے تشنگی یا علم کے لیے کچھ سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ فقہ اور آج کے دور میں کیا فرق ہوگا۔ ہمارے مراد یہ ہے کہ لیجسلیشن، اسٹیٹیوٹس، کانسٹیٹیوشن کا زمانہ ہے، وہاں پہ کیا انکوڈیفائڈ اور اسلام کا جو فقہی نظام تھا یا جو اجتہاد کے راستے تھے، آج ان کی کوئی آپس میں مماثلت یا ان کو جوڑا جا سکتا ہے کہ یا یہ 180 ڈگری پہ اپارٹ سٹینڈ کریں گے؟ یہ ایک سوال اہمیت کا حامل ہے۔ کیا کانٹمپریری جو ایشوز ہیں یا جو